نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ عن طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہمارے دین نے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ علم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا۔ یعنی ہر موقع پر ہمیں گائیڈنس دی گئی اور ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کتنے خوف، غم، وہم، فکر، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ جب آپ نے چاند دیکھا تو آپ نے دعا کر لی کہ اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی والا ہو، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا ہو۔ چھ چیزیں مانگی ہیں، امن، ایمان، سلامتی، اسلام، ہدایت اور بھلائی۔ کتنی دفعہ یہ دعا مانگی؟ اول تو یہاں چاند ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طرح کے گھروں میں رہ رہے ہیں وہاں پر چاند دیکھنے کا خیال ہی نہیں آتا، اور جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں نہیں ایفرٹ بھی نہیں کرتے، اور اگر نظر آ جائے تو دعا یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم دعا یاد کر لیں، اور اگر یاد کریں کہ وہ کہاں پڑھی تھی تو وہ یاد نہیں آتا کہیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس پہ کارڈ بھی بنایا ہوا، کہیں کارڈز کی کلیکشن ہونی چاہیے ریڈی ریفرنس کے لیے، اور انشاءاللہ میرے خیال سے دعائیں ایپ میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مہینہ جس کا آغاز دعا کے ساتھ کیا جائے اور وہ جو بغیر دعا کے کیا جائے، ایک تو نہیں ہو سکتے نا، تو ان سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اللہ اس مہینے میں خیر ہو، برکت ہو، اور پھر ہر طرح کی تکلیف اور نقصان سے ہم بچیں۔ اور پھر یہ جو اس میں ہے نا، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ میں تیری عبادت نہیں کر رہی، میں تجھے پوجنے والی نہیں، تو اللہ کے حکم سے نکلا ہے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تو عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ کیونکہ حجر اسود سے بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے آپ سے ہی بات ہوتی ہے، سنتے تو ہیں وہ، اور گواہی دیں گے نا، حجر اسود تو قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ بہت ہی زبردست دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے حدیث میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت! اور وہ کلمات یہ ہیں جو اس وقت آپ نے اس دعا میں پڑھے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کو عموماً غم یا ہم یا پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب اس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، یا جان کا نقصان ہوتا ہے، یا کوئی شخص چلا جاتا ہے، یا کوئی چیز کھو جاتی ہے، یعنی عموماً انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسے غم پہنچتا ہے، یا ہم فیوچر کی فکر لگتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ایسے تھاٹس ہر ایک کو آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ پہلے تو اپنی حیثیت کا اظہار ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اللہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، اور نہ صرف یہ کہ میرا بلکہ میرے ماں باپ کا بھی،
اور ابتدا میں آپ دیکھیں کہ قریبی والدین کا ذکر کیا گیا ہے جن کا انسان براہ راست بچہ ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹا. پھر یہ سلسلہ کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ آدم اور حوا تک. تو ہم سب کے والدین کون ہیں؟ آدم اور حوا. لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں کیونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں رشتے دار ہی ہوتی ہے نا. کل مجھے کسی نے میسج کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ ان کی بیٹی کا ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا ایئر فورس میں کام کرتا ہے، بہت اچھی جاب ہے اس کی، خاندان بھی بہت اچھا ہے، وہ نمازی بھی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذات مسلی ہے. مسلی پتہ ہے؟ جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مسلی کا مطلب آتا ہوگا. یہ مسلی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نمازی. آپ کو پتہ ہے انگریزوں کے زمانے میں جب برے صغیر پر ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو دینی طبقہ تھا، یعنی کہ مسجد کے مولوی صاحب ہوں یا پھر جو بھی شخص دین سے تعلق رکھتا ہو یا جو نماز روزے کا پابند ہو، تو ان کو مختلف ایسے ٹائٹل دے دی. کچھ لوگوں کو تو سر کا خطاب اور بڑے بڑے اور خطاب دیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جو خاص طور پر دین کے نمائندہ تھے ان کے نام کچھ اس طرح کے رکھے گئے کہ جس سے وہ گھٹیا قرار پائے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ دین ہوتا بھی زیادہ ان لوگوں میں ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں. عمومی طور پر انبیاء کے فالوورز کون رہے ہیں؟ زیادہ تر. ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے یا اور اسی طرح کے صحابہ یا کچھ سردار قبیلوں کے لوگ، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی جو اکثریت تھی خصوصاً ابتدا میں، اور ویسے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کتنا ارلی پیریڈ ہے، تو اس میں بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، آپ ان کو اٹھائیں تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس. یہ مینٹالٹی ہر دور میں رہی ہے. اگر حضرت نوح کے دور میں یہ تھی تو پھر آج آپ دیکھیں کہ فتنے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس طرح جو ورکنگ کلاس تھی یا جو لیبر کلاس تھی وہ کام بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی، اور نمازوں کے بھی پابند تھے. تو ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مسلی. کہ یہ مسلی ہے یعنی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑا نمازی پرہیزگار بنتا ہے، جسے عام طور پہ ہم نماز پڑھنے والوں کو کسی نہ کسی تانا شانہ دیتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو ساری چیزیں پسند ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو پھر یہ فرق کہاں سے آ گئے؟ آپ تو کسی انسان کے کام کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، نہ کہ آپ ذات کو دیکھیں. اور اگر ذات میں کوئی ایسی معاشرتی اعتبار سے کوئی کمی نظر بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا، یہ تو بڑے گھر کا ہے، بڑی اونچی ذات ہے اور یہ نیچ ہے. یہ ذات پات کا تصور کیا اسلام کا تصور ہے؟ وہاں بلال رضی اللہ عنہ کو عزت کس بنا پہ ملی تھی؟ ذات پات کی بنا پر یا دین کی بنا پر یا دین کے لیے قربانیاں کرنے کی بنا پر؟ تو اسی طرح ہمیں بھی ہر انسان کو بطور انسان لینا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا چاہیے. اور اگر کہیں رشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے تو اس میں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ کس چیز کو ہم اہمیت دیں؟ دین کو. یعنی ایک نمازی کے مقابلے میں اگر ایک بے نمازی ہے اور وہ مسلی نہیں ہے تو عموماً لوگ اسی کو ترجیح دیں گے، لیکن اس سے آپ خود سوچئے کہ پھر گھر کا ماحول اور گھر کے اندر جو امن سکون اور چین اور راحت ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی عبادت اور ذکر کے بغیر تو پھر امن و سلامتی نہیں ہوتی نا. تو بہرحال ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہی کے بیٹا یا بیٹی ہیں، اور اللہ کی بندی یعنی ماں کی طرف اشارہ ہے، اس کی اولاد، یعنی سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اصل خالق اور مالک اللہ ہی ہے، وہی حالات اور معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو ان الفاظ میں انتہا درجے کی عاجزی ہے. تو مانگنے کے لیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی. بندوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو سر چڑھ کے تھوڑی مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں نا، پلیز کرتے ہیں اللہ کے لیے، پلیز، یعنی اپنی حالت بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عبد سمجھے. عبد غلام کو کہتے ہیں نا. اور پھر یہ ہے کہ مزید جو ابن عبدک ابن امتک، یہ اضافہ جو ہے یہ عاجزی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی بندہ ہی ہوں، کچھ اور نہیں ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے تھے، میں ان کی اولاد ہوں تو میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں. تو انتہا درجے کی عبودیت کا اظہار ہے، یہاں پر اعتراف ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبد ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اکثر لوگ اس بات سے واقف ہے، یہ آیت بھی آتی ہے ان کو، لیکن انہوں نے اپنا مقصد حیات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں،
لیکن عبادت کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے یا فہم ہے یا عبادت کا جو معنی ہے وہ ناقص ہے. وہ عبادت مسجد کے اندر کرتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں کرتے، گھر کے اندر کرتے ہیں، کسی شادی بیاہ پہ کہیں اور جائیں، گھر سے باہر یا سفر پہ جائیں تو نہیں کرتے. تو یہ جزوی عبادت ہے. اصل عبادت کیا ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، ہر جگہ، چاہے آپ گھر پہ ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، آپ جاب پر ہیں، کسی پڑھائی میں ہیں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، ہر جگہ آپ کس چیز کے نمائندہ ہوں؟ اسلام کے نمائندہ ہوں، دین کے نمائندہ ہوں. تو بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، یعنی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ درست نہیں ہوتی. تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو انسان کی پوری زندگی دراصل عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس کو خانوں میں نہ بانٹے، تو اللہ کے بندے بن کر رہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے. اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، جاب پلیس پر اچھا سلوک، بازار میں جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں کچھ بیچتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے اچھا معاملہ، اسکول کالج میں ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ اور ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ جو اللہ نے قائم کی ہے. کیونکہ بعض اوقات میل فیمیل کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حدود پامال نہیں ہونی چاہیے. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک بنیادی مقصد ہے ہمارا بحیثیت فرد کے، اور وہ ہے عبادت، لیکن بحیثیت امت کے بھی ہمارا ایک مقصد وجود ہے. وہ کیا ہے؟ دعوت دین. انفرادیت میں کیا ہے؟ عبادت. اور اس کو کافی نہ سمجھے، یہ آدھا کام ہے بحیثیت فرد کے، لیکن بحیثیت امت کے آپ کی ذمہ داری دعوت دین بھی بنتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. بہرحال آگے کہتے ہیں ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، یہ جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، ماتھے کے اوپر والے حصے پہ، یہ سر کا اگلا حصہ ہے. یعنی میرے سر کا اگلا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر فرنٹل لوب جو ہوتا ہے اسی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تعلق رکھتی ہے. یعنی جہاں میں کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں یا کوئی فیصلہ کرتا ہوں، وہ سارے کا سارا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ ہی کی مرضی اور آپ ہی کی بھیجی ہوئی تقدیر اور اس کے مطابق میں آپ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں. جب میری پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے یا میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پھر مجھ پر سارا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جو وہ چاہتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں پرائرٹی پھر اللہ ہی کو دینی چاہیے جس کے ہاتھ میں میرے تمام معاملات ہیں. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے. حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی، اور دوسرا قدری کونی. کونی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ تقدیر سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں حکم بندے میں نافذ اور جاری ہیں، چاہے وہ ان کو پسند کرے یا ان کا انکار کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ شرعی حکم کا تو ہم انکار بھی کر لیتے ہیں، اس میں چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا ہمیں، ماننا تو مانو، نہیں ماننا نہ مانو، پھر ایک دن آؤ گے تو پوچھ لوں گا میں تم سے. دوسری طرف کون سے احکامات ہیں؟ کونی، قدری، یعنی تقدیر سے. اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. عدل فی قضاؤک، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہر اعتبار سے انصاف پر مبنی ہے. یعنی آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ سراسر عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں، قطعاً نہیں ظلم کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت ہمیں بھیجی ہے وہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقدیر ہے اللہ کی، اس میں بھی اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ابھی کچھ مانگا تو نہیں گیا، ابھی تو صرف اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار تو تیرے پاس ہے. اسألوک، اب سوال، یہ دعائے سوال ہے، ٹھیک ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس اسم نام کا واسطہ دے کر جو آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے ہر نام کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں. کون سا نام؟ سمیت بہ نفسک،
جو آپ نے اپنے لیے خود رکھا، یعنی آپ نے اپنا نام رکھا، سمیت بہ نفسک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے بس وہی نام اوتھینٹک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے. بعض لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے افعال سے خود نام گڑھ لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. آپ کو بھی کچھ نام آتے ہیں اللہ کے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں یاد؟ سب کو یاد ہے، ماشاءاللہ، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. کون سے والے یاد ہیں؟ جو تاج کمپنی کے قرآن پہ لکھے ہوتے ہیں یا الہدا کے کارڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ. کیونکہ تاج کمپنی کے کارڈ میں نا کچھ نام ایسے، سارے نہیں، سارے بہت اچھے ہیں، صرف چند ایک نام ایسے ہیں کہ جو انہوں نے افعال سے ڈرائیو کر کے خود بنا لیے، یا وہ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوں گے، کسی روایت سے لیے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے صرف وہی نام اوتھینٹک اور ویلڈ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کا نام رکھے. سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا. ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ اور جانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو اللہ نے فرشتوں کو سکھائے یا کچھ انبیاء کو سکھائے، ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، یعنی آسمانی کتابوں میں جو بھی تیرے نام آئے ہیں ان سب ناموں کا واسطہ دیتے ہیں. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو آپ نے ترجیح دی اپنے پاس غیب میں رکھنے کی، یعنی کسی کو بھی نہیں سکھایا، آپ کا وہ نام صرف خود آپ ہی کو پتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے خود پسند کیے اور جو اللہ کے کمال اور جلال کے لائق ہیں، یا آسمانی کتابوں میں آئے ہیں، یا اللہ نے کسی نبی، فرشتے وغیرہ کو نام سکھائے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ. ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بصرہ، یعنی بصرہ کی بڑی مسجد کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی اور نہ کوئی بعد میں کر سکے گا. تو وہ کون سے نام ہوں گے، وہ کون سی صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کی کہ جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے؟ تو یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں آپ بتا کے نہیں گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص گنتی میں محصور نہیں. محصور کا مطلب ہے اس میں جکڑے ہوئے نہیں، جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا 99 نیمز. تو اللہ تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے فقہ اسماء اللہ الحسنہ پڑھی ہو، آپ میں سے پڑھا ہے کسی نے یہ کورس کیا؟ اچھا، الحمدللہ کچھ لوگوں نے کیا ہوا. جنہوں نے نہیں کیا، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے فقہ القلوب کا جو باب ہے الاسماء الحسنہ کے بارے میں، وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کتاب سے بھی پڑھ لیں گے تو بڑا فائدہ ہے، ورنہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے آڈیو میں. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ترجمہ کر دے گی، استاد کی ضرورت نہیں رہی. اچھا جناب، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اس جملے کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں کہ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، یعنی وہ سارے نام جو، یعنی اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ جو آپ نے غیب میں رکھے، جو کسی کو سکھائے یا پھر صرف آپ ہی کو معلوم ہے، تو ان سارے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں. سبحان اللہ. ایک نام کا بھی واسطہ دے کر اللہ کو پکاریں تو دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ، یا پھر یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کو پکارے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. یس. اور پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور عظمت و کرم والا ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے، پیچھے شفا کی دعاؤں میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یا منان، یا اللہ،
بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب اس طرح پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے. اسی طرح ایک اور روایت بھی اس میں آتی ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی بہت زیادہ احسان کرنے والا اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جلال اور اکرام والے، ذل جلال والاکرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ ہے دعا مانگنے کا سلیقہ. پہلے کیا کیا گیا؟ عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کا اعتراف کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا، جو کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ واسطہ دیا جائے. ہم نے اس کو چھوڑ کر اور واسطے بنا لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور ہمارے معاشرے میں کون سے واسطے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ تو پکارتے نہیں، لیکن کس کے ناموں کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ مختلف جو بزرگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یاد رہے گی یہ بات. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے یا معاف فرما دے. اور اس کے علاوہ کس کا صدقہ کرتے ہیں؟ وہ جب کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، ٹھیک ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نہیں لیتے بلکہ بزرگان کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے ناموں کے ساتھ پکار کے دعا مانگو، اور ہم واسطہ دینے لگے اوروں کے نام کا. ہے ڈیویشن یا نہیں؟ تو بہرحال ان ناموں کا واسطہ دے کر یہ اس آیت کی عملی دلیل ہے کہ کس طرح پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. یعنی جب یہ کہا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ وہ کیسے؟ تو یہ ہے وہ طریقہ جو ان دعاؤں میں سکھایا گیا. یہ سارا واسطہ وسیلہ دے کہ کیا مانگا؟ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. ہر کھو جانے والی چیز کا نعم البدل عوض کیا ہے؟ قرآن. جو بھی اپنے غم کو قرآن سے ہیل کرنا چاہے گا تو قرآن اس کو فائدہ دے گا. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے جو تھراپی سیشنز لیتے ہیں کتنے کتنے پیسے اس پر خرچ کرتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے تھراپی لی؟ کتنا پیمنٹ کیا تھا؟ 3000. کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے. کہتے ہیں 17 سے 20 ہزار کا بھی سیشن ہو رہا ہے پر 1 آور. چاہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ کس چیز کے ذریعے غم دور کرو؟ قرآن کے ذریعے. دیکھیے الفاظ اتنے خوبصورت ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. بہار کا موسم یاد ہے جب ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، نئے نئے پتے نکل آتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے، تو میرے دل میں بھی ایسی ہی بہار آ جائے. غم دل کے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، خزاں لے آتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس خیال کو چھوڑ کر جو بار بار غم دلا رہا ہے، قرآن پکڑ لیں. وَنُورَ صَدْرِي، اور سینے کا نور، کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ غم کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ غم نکل جائے اور روشنی ہو جائے. وَجِلَاءَ حُزْنِي، اور میرے حزن، میرے غم کو جلا بخشے قرآن، یعنی غم دور کر دے. وَذَهَابَ هَمِّي، ذہاب کس کو کہتے ہیں؟ جانے کو. ذہب چلا گیا. ذَهَابَ هَمِّي، اور یہ قرآن میرے ہم کو لے جائے. کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ 4. قرآن کیا بن جائے؟ ربیع قلبی، نور صدری، جلاء حزن، وذہاب ہمی. اگر قرآن یہ 4 کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے کوئی نہیں. اب جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہ ناظرہ، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو یہ دعا وظیفے کے طور پہ پڑھنا کچھ فائدہ دے گی؟ اس دعا نے تو ہمیں رستہ بتا دیا کہ اگر غم دور کرنے تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق پیدا کر لو، قرآن تمہیں تھام لے گا. اور کیا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک سکینت آ جائے گی، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا، آپ کو باتیں سمجھ آنے لگے گی، آپ کو مشکلات کا حل نظر آنے لگے گا. جب آپ لاسٹ ہو تو رستہ نظر آنے لگے گا، اور یہ قرآن ہی دیتا ہے. اور ساتھ ہی حزن بھی چلا جائے گا، ہم بھی چلا جائے گا.
اور قرآن خوشی اور مسرت کا باعث بن جائے گا. تو بہار کے موسم کی بات اس لیے کی گئی کہ سال بھر میں جتنے بھی موسم ہوتے ہیں نا، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے خزاں ہو، ان سب کے مقابلے میں بہترین چیز کیا ہے؟ بہار. اس موسم میں انسان کا دل بڑی راحت محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور پریشانی اور غم کی حالت سے نکل جاتا ہے اور انسان پھر چست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کس طرح آپ کے دل کی بہار بنتا ہے. کیا کر کے بہار بنتا ہے؟ اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے. یعنی آپ نے کبھی دل کے اندر خوشی نہیں محسوس کی جب آپ اچھی سی تلاوت سنتے ہیں؟ تو یہ قرآن سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کو انجوائے کریں اور پڑھتے پڑھتے یقین کریں آنسو بہ نکلیں گے. اگر آپ اچھی آواز میں توجہ سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو، وہ باتیں کھلیں گی آپ پہ، آپ حیران ہو جائیں گے اور سارے برے خیالات کہیں اور چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے. ہم میں سے کون کون خوش ہونا چاہتا ہے؟ کون کون دل میں بہار چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں. تو نسخہ بتا دیا گیا ہے، کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو. کیسے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ. وہ سب کچھ پتا ہے آپ کو. اچھا، دوسری کیا چیز بتائی گئی؟ نور صدری. قرآن سینے کو نور کب بخشتا ہے؟ جب دل میں معرفت آتی، اللہ کی پہچان آتی ہے قرآن کے ذریعے. حق و باطل میں فرق انسان جان لیتا ہے، اسے مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، سینے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہے، کیا آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا کہ آپ کسی مسئلے کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے اور اس دن کی آیات آپ ہی کے مسئلے کا حل تھا؟ کس کس کے ساتھ ہوا؟ ماشاءاللہ سب کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں اس میں. جب میں تفسیر پڑھا رہی تھی نا، تو ایک دن پڑھا کے آتی تھی، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے. تو پھر آگ کے کھولنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ فیل کرتی تھی، ایکسائٹمنٹ میں ہوتی تھی. اچھا بھلا کل کیا آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کل کون سی آیتیں ہیں اور ان میں کیا میسج ہے اور ان میں کیا سبق ہے. اور پھر یہی ہوتا تھا، ادھر سے کوئی مسئلہ پیش آیا اور ساتھ ہی اللہ نے رہنمائی کر دی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں. اچھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کس کو پتا جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شک میں ہے یا یقین میں کہ صحیح ہے؟ کوئی دلیل دیجیے مجھے، کس بات کا یقین ہے آپ کو کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے؟ لا ریب فیہ. کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ لا ریب فیہ، اور کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے، باقی جگہوں پر معنی اسٹریچ کر لیا جاتا ہے، سنت بھی بیچ میں شامل ہو جاتی کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے تھرو آئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے چیلنج کیا ہوا ہے سب کو، اس جیسی کو صورت بنا لاؤ. وقتاً فوقتاً لوگوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو بھی چیلنج ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے، قرآن آپ کو بھی خطاب کر رہا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، اس جیسا کوئی کلام پیش کرو. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجیے سارے جن مل جائیں، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پہ کٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسے کوئی چیز بنا کے لائیں، لیکن وہ نہیں بنا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہ اس قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے اور ایمان کی پختگی کی بھی، کہ دل سے شک نکال دیں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. لفظ لفظ پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ چھپایا ہوا نہیں آپ سے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب شک نکل جاتا ہے نا تو پھر انسان ہر آیت کو کیسے پڑھتا ہے؟ پوری توجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ ہے اصل ہدایت، یہاں سے ہدایت ملے گی، یہاں سے میرے سوالوں کے جواب ملے گی، یہاں سے مجھے روشنی ملے گی. تو دل کے اندھیرے پھر چھٹنے لگتے ہیں، دل روشن ہونے لگتا ہے. اور جب دل روشن ہوتا ہے نا تو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو کالے دل کو یا اندھیرے دل کو سمجھ نہیں آتی. تو نور صدری کیا ہے؟ قرآن کا علم و معرفت. بہار بنے گی جب آپ اچھی تلاوت کریں گے، سنیں گے، اور علم اور معرفت کی روشنی سے دل روشن ہو جائیں گے. اور پھر 2 اور کام بھی ہوں گے، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي،
غم اور پریشانیاں چھٹ جائیں گی. وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو شفا ہے. ایمان کے ساتھ آپ کو یقینی طور پر اس قرآن سے شفا ملے گی، لیکن ظالموں کو یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو وہ خسارے میں اضافہ کرے گا، ان کا نقصان بڑھتا جائے گا. سورۃ فصلت میں آتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. تو اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے، اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ واحد محفوظ کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کو خود ذمہ لے لیا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کلام سے شفا ملے اور ہمارے غم دور ہو جائیں تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے اندر غور کرنا ہے اور اس کی خوب خوب تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کا غم جو ہے سب صاف ہو جائے اور اس سے غفلت نہیں برتنی. آپ اپنے ساتھ عہد کریں زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ قرآن نہ پڑھیں، اور جتنا جتنا پڑھیں گے، فہم حاصل کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا اتنا آپ کے غم وغیرہ دور ہوتے جائیں گے. تو قرآن سے تعلق میں سب سے پہلے تو تلاوت کا تعلق ہے، اتباع کا تعلق ہے، اس کی قدر اور احترام کا تعلق ہے. یہ صرف آنکھوں سے لگانے اور تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. کس طرح؟ خوش دلی سے تلاوت کر کے، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھ کے، اور پھر اس کو غور سے سن کے، جب کوئی اور پڑھ رہا ہو خاموشی کے ساتھ سن کے، کوئی اور مشغولیت نہ ہو، کوئی اور کام نہ کر رہے، بے توجہ ہی نہ ہو، اوروں سے باتیں نہ ہو، اور پھر تدبر اور تفکر کر کے. اور تدبر تفکر کے لیے ایک سے زیادہ تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں پھر مختلف انداز سے. اور اس کے لیے جو تدبر کورس ہے وہ بہترین ہے آپ کے لیے، صرف ایک بگنر کے طور پر. آگے اگر آپ کو طریقہ آ جائے تو پھر مزید خود بھی پڑھ سکتے. ویسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک لیول اور اس کا انٹروڈیوس کر دیں تاکہ مزید بھی تدبر ہو سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ تدبر کے لیے آپ تفاسیر کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور آپ اس میں یعنی آیات کی مناسبت سے غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو یہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سے پھر غم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے نا انسان کو اس کی عظمت ملحوظ ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ کا کلام رکھنے میں، اٹھانے میں، لینے میں، دینے میں، پڑھنے میں، اس کے بارے میں بات کرنے میں. ریسنٹلی کسی نے ایک کورس انٹروڈیوس کیا تو اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں قرآن کی آیات کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ننھے ننھے جملے ہیں اس میں. کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے قرآن کی آیات کو ننھے ننھے جملے؟ نہیں کہہ سکتے. بھول ہو گئی، شاید ہو گئی، خیال نہیں گیا ادھر. جس نے بھی لکھا، بعض اوقات انسان پیار میں لکھ جاتا ہے نا، محبت میں لکھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی شان بہت بلند ہے. بل ہوا قرآن مجید، مجید مجد والا، شان والا، بزرگی والا، فی لوح محفوظ. اللہ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. تو قرآن کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، قرآن کا احترام دل میں ہونا چاہیے. بعض اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو عام ٹیکسٹ کی کتاب سمجھ کے اس کے اوپر کبھی کونی بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ پورا ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ پھر میں نہیں کہتی کہ آپ ہاتھ بھرے رکھیں اور وہ ورکے اڑتے رہے، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی سہارا لینا. قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یہ خاص حدیث ہے. آپ قرآن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. پکڑنے کا انداز بھی لٹکانے والا نہ ہو بلکہ اٹھانے والا، عزت احترام والا ہو، تو پھر قرآن آپ کے دل کی بہار بنے گا. آپ دیکھیں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے، تو خود بخود جب اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچئے آپ کو زندگی میں کس سے محبت ہے، ٹھیک ہے، کس سے محبت ہے. محبت سے خالی نہیں ہوتا انسان. کسی کو مال سے ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے ہوتی ہے، کسی کو بچوں سے ہوتی ہے، کسی کو بڑوں سے ہوتی ہے، کسی کو اسپاؤس سے ہوتی ہے، کسی کو کسی کام سے ہوتی ہے. یعنی چونکہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے اندر نا، تو جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر آپ کے دل میں سچی قرآن کی محبت ہے تو کمپیریزن کر لیں. فلاں سے یا فلاں چیز سے مجھے محبت ہے، تو جب میں وہ دیکھتی ہوں، جب وہ میرے پاس آتی ہے، جب ایسا میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، اور جب وہ جاتی ہے تو میں اداس ہو جاتی ہوں. اب آپ کہتے ہیں مجھے تو قرآن سے بڑی محبت ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو دیکھ کے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بند کرنا پڑے تو آپ اداس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جب آپ کی فرینڈ گھر سے نکل کے جاتی ہیں تو آپ اداس ہوتے ہیں کہ نہیں؟
چلے فرینڈ کو چھوڑے کہ جن کے بچے ہیں، جب وہ بچے جدا ہوتے ہیں تو دل میں کچھ ہوتا نہیں. آپ چلے بچے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو جب چھوڑ کے ہاسٹل میں آتے ہیں کچھ ہوتا؟ یہ سب سے بڑی آواز ہے. ہوتا ہے نا؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جدائی غمگین کرتی ہے. تو قرآن سے جدائی آپ کو غمگین کرنی چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے. اچھا دوبارہ کب پڑھوں گی؟ اگر یہ کیفیت نہیں ہے نا تو پھر یہ قرآن سے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. اگر کسی ایک دن نہ پڑھیں، نہ پڑھ سکیں، یعنی کہ باقاعدہ نہ پڑھ سکیں یا پڑھا نہ سکیں یا کسی نہ کسی طرح کنیکشن اس کے ساتھ نہ ہو، تو پھر یہ جو محبت وغیرہ نا وہ تو کوئی نہیں ہے. جو اہل القرآن ہوتے ہیں، قرآن ان کے دل کی بہار ہوتا ہے، ان کے سینے کا نور ہوتا ہے، ان کے دلوں سے غم ہم نکالے ہوئے ہوتا ہے، وہ ریلیکس پرسکون انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن اس لیے بھی آیا لعلکم تتقون، تقویٰ اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہوتی ہے، نصیحت لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے. اور آخری دعا ہے اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اے اللہ میرا ہم و غم آخرت کو بنا دو. یہ دعا مسنون نہیں ہے لیکن حدیث سے ماخوذ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. آپ آخرت کو فکر بنا لیں، آخرت کو سامنے رکھ کے سارے کام کریں، سوچے بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، بولیں بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، جو کرے وہ بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کہ مجھے وہاں کیا ملے گا. ساری ہرس یہی ہونی چاہیے، مجھے وہاں کیا ملے گا. لیکن مشکل یہ ہے نا، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں یہاں کیا ملے گا. تو آپ نے کیسے سوچنا ہے، ہمیں اس کام کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. آپ دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے، کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں رہے گی، غم و غم ہی نہیں رہے گا. میں تھک گئی ہوں، اچھا بہت تھک گئی، اس کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. صبر کر رہی ہوں، بڑا ہی صبر کر رہی، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا اجر وہاں ملے گا. یہ کل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے. ولتنظر نفس، نفس تنوین والا ہے جس کا مطلب ہے ہر ایک عبادت، جنرل میننگز ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں دو طرف واتقوا اللہ کی بات ہے اور بیچ میں آپ کو کام کرنے کو دیا گیا. کل پہ نظر رکھو. تو اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اس کا کارڈ بھی چھپا ہوا ہے. میں نے تو اس کو اپنے سرانے کے پاس جو ٹیبل ہے نا وہاں سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے نظر پڑے. کوئی فکر آئے تو کہ چھوڑو اس فکر کو، وہاں کی فکر کرو. فکریں بھی نکل جاتی ہیں اور کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں رہتا. کوئی اچھا نہیں کر رہا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم صبر کریں گے، اجر اللہ دے گا. کوئی غلط کر رہے ہیں، ہم اصلاح کریں گے، وہ نہیں مانتا، اجر اللہ دے گا، آگے مل جائے گا. میں نے اتنی فلاں کی خدمت کی، اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا، کوئی بات نہیں، کل مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. اللہ ہے نا قدردان. تو آخرت کی یاد جو ہے نا، یہ انبیاء کا مشن ہوتا تھا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ انبیاء کی ٹریٹ تھی، ان کی خوبی تھی کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے تھے. اس بنا پر انہیں چن لیا گیا تھا. تو چنے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو یاد رکھتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اور اس کے لیے بھی قرآن ہی مددگار ہوگی. اللہ دیکھتا ہے مجھے اللہ کی پسند کے کام کرنے، ناپسند کے نہیں کرنے. اللہ کا تقوی اختیار کریں، موت کو یاد کرتے رہا کریں، اور اس کے لیے قبروں کی زیارت بھی بڑی اہم ہوتی. اور دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزاریں. ٹھیک ہے. جو مسافر ہوتا ہے نا، اس کا دل کسی ایک جگہ نہیں لگتا، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے میرے آگے بھی کام ہے، وہاں بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو پھر وہ دنیا سے چمٹ کے نہیں رہتا. اور پھر قرآن کو اچھی طرح تدبر تفکر کے ساتھ پڑھنا، یہ فکر آخرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ. قرآن سے پڑھ کر کوئی چیز آپ کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا کرتی. اور دوسرے درجے پر جو قریبی عزیز بہت ہو جاتے ہیں، قریب سے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ فکر پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. تو آج یہ مجھے کہا گیا کہ کچھ میں آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھ دوں. الحمدللہ آپ کا TQ2 جو ہے یہ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہوتی ہے اور کافی بڑی تعداد کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور جگہ دے دی ہے تو ہم زیادہ لوگوں کو لے سکیں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ پھر ہر چیز کو فرنش کرنا ہے، کارپیٹس، لائٹس اور سارا ارینجمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے بورڈ اور پروجیکٹرز، فرنیچر اور ساؤنڈ سسٹم، مائک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں سے مفت ملتی ہیں. اگر کوئی پتہ بتا دے تو ہم ذرا وہاں جا کے لے آئیں، اٹھا کے لگا لیں. یا اس پہ کچھ کاسٹ آتی تو وہ کس کو دینی چاہیے؟ ہم سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے.
اب آپ دیکھیے مثلا میں اس مائک میں بولتی رہی، آپ سب کو فائدہ پہنچا، نہ صرف یہاں بلکہ الہدا سے باہر بھی جو لوگ سن رہے ہیں. اب یہ اگر نہیں ہو تو یہ میسج آپ تک نہیں جا سکتا نا. لائٹ چلی گئی تھی لیکن آواز آتی رہی آپ کو. تو ظاہر ہے جس کا بھی مال اس میں لگا ہوا ہے اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ صدقہ جاریہ. جس ڈیسک پہ آپ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں یا کونیاں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس کا اس میں حصہ ہے. یہ اسٹوڈینٹس نے کیا، آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہ سب کچھ اسٹوڈینٹس کرتے رہے، اور الحمدللہ اسٹوڈینٹس صرف اس ہال کے اندر نہیں ہے، اس سے باہر بھی پوری دنیا میں ہے الحمدللہ. تو جب انہیں پتا چلتا ہے وہ بھی اپنا حصہ بھیج دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ سابقون الاولون میں ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز میں حصہ لیں، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اچھے سے ویلکم کریں، اچھا سا ان کے لیے سارا ارینجمنٹ کریں تاکہ وہ کمفرٹیبلی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج آپ سے کوئی ریفلیکشن میں نے نہیں لیا، آپ کو دعا دے دیتی ہوں جو مسافر دعا دیتا ہے جانے والا پیچھے والوں کو. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں اس اللہ کے سپرد آپ کو کرتی ہوں جس کے حوالے کی ہوئی چیز امانت ضائع نہیں ہوتی. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ضائع کرے اپنا وقت یا اپنی زندگی یا کبھی بھی قرآن سے دور ہو. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس وقت تک کچھ لوگ پھر جا چکے ہوں گے. لیکن جانے والوں کو بھی میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ جہاں بھی ہوں، یعنی قرآن صرف الہدا کی چھت کے نیچے نہیں ہے، یہ تو ایک آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو زندگی بھر آپ کا ساتھی رہنا چاہیے. موت کے بعد بھی ساتھی ہونا چاہیے، قبر میں ساتھ جانا چاہیے. قبر میں وہ لوگ وہ رکھتے ہیں نا پتہ نہیں 2.5 سپارے وغیرہ، وہ نہیں ساتھ جاتے جو اور لوگ پڑھتے ہیں، ساتھ جاتا جو آپ پڑھ کے اپنے سینے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی فکر کریں. یہ وہ رب ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کہ جس کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کھانے پینے اور اس زمین پر رہنے کے لیے اس زمین کو مناسب بنایا، بلکہ وہی رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی ہدایت دی، اسلام کی طرف رہنمائی کی، سیدھا راستہ دکھایا، ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنے والی ایسی کتاب چھوڑی کہ قیامت تک کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جس میں انسانوں کی ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، جو صرف ہمارے ظاہری حالات اور ظاہری اعمال نہیں، ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے غم، دکھ، خوف، پریشانی، محبت، ہر قسم کے احساسات اور جذبات کو کیا رخ اور کیا ڈائریکشن اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے. صرف انسان اگر ایک آیت پر ہی غور کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی گزر جائے اور اس کے پہلوؤں کا احاطہ اس کے لیے ممکن نہ ہو. وہ رب مجھ سے اور آپ سے سب سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، وسارعوا، اور جلدی کرو اور مقابلے میں چلو اور دوڑو، لپکو، فوراً اٹھو اور چلو. کس چیز کی طرف؟ الی مغفرت، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کی طرف. من ربکم، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے زندگی دی اور جو موت کا مالک ہے، جس کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے، جو صحت اور بیماری اور قسمتوں کا بنانے والا ہے. ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. اس رب کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو. اور ہم سب دوڑنے والے ہیں. ہمیں جب جس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے ہم فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ میرے پاس موجود ہو. کوئی نیا ڈیزائن، کوئی نیا کپڑا، کوئی بہترین چیز کہ جس سے ہماری دنیا کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی سے پوچھتے نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، بس ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم دوڑ پڑتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ٹیلی فون کی دنیا میں ایک انقلاب آیا ایپل کی وجہ سے. ایپل کا آئی پیڈ، آئی فون، آئی میک اور میک پرو اور بہت سارے جو اس کے پروڈکٹس تھے. اب دیکھیے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور مسلسل اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس وقت اس کی کون سی پروڈکٹ آ رہی ہے، کس مہینے میں آ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ آئے اور ملینز کی تعداد میں بھی آئے تو لوگوں کی لائنوں کی لائنیں ہوتی ہیں. دن رات دیکھنے والا حال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہوں اس کو حاصل کرنے والے. حالانکہ کیا ہے، اگر ایک دن لیٹ ہو گیا یا تھوڑے دن بعد ہی بھی کوئی چیز مل گئی تو مل ہی جائے گی. تو جس طرح لوگوں کی ایپل پروڈکٹس کی طرف دوڑ ہے،
اور جس طرح کسی اچھی خوبصورت جیولری اور اچھے قیمتی کپڑے کے لیے جو دوڑ ہے، اس سے بڑھ کر ہماری دوڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت کی طرف. کیونکہ ہم ہر لمحہ غلط کام کر جاتے ہیں، ہم بھول چوک کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہم پھر اس کے بوجھ تلے نہ دبیں. کیونکہ انسان کے اندر ہر غلطی کے بعد ایک گلٹ پیدا ہوتی، جب وہ گلٹ اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو سکون لٹ جاتا ہے، اس کی خوشی ختم ہو جاتی، اس کے دل میں ایک ویرانی سی پیدا ہو جاتی. اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بعض اوقات اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں اور ہماری برائیوں کے شر اور ان کے کانسیکوینس سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑیں، دیر نہ لگائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے اور پھر سارے گناہ معاف کروا لیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کس کو پتا کہ کب تک کون زندہ ہے. اس لیے کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ، اس گلٹ سے باہر نکل آؤ. سارے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے، ساری ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانی اور غم اور دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی اگر تم اپنے رب کی طرف دوڑ کر آؤ گے اور اپنے رب سے معافی مانگ لو گے. الی مغفرۃ من ربکم، وہ رب کوئی پرایا نہیں، وہ تمہارا سب سے اپنا ہے کیونکہ تم اس کے بنائے ہوئے ہو. اور جس نے بنایا اس سے زیادہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق سے کون پیار کرنے والا ہے؟ ماں بناتی نہیں ہے، وہ صرف جنم دیتی ہے، لیکن اس کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسے اپنے بندے سے پیار ہے. اسی لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ دوڑ کر آؤ، غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹ آؤ اور معافی مانگ لو، بخشش مانگ لو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے کس قدر خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی، کہ جیسے کوئی شخص کسی صحرا میں ایک اونٹنی پر کھانا پینا لے کر سوار ہو اور پھر تھک جائے تو کہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور جب سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کہیں کھو گئی ہے اور اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند اور کوئی مددگار نہیں. ایسے میں اس کو سوائے اپنی موت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ بے قرار ہو کر پھر رہا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی بات الٹ دیتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کی خوشی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو جس کو نئی زندگی مل جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. اس لیے صرف یہ کہتے رہنا کافی نہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں. اور شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اچھا تم نے فلاں غلطی کی نا، اب تمہاری تو معافی ہونی نہیں، آخرت میں تو تمہیں جنت ملنی نہیں، لہٰذا دنیا میں اور غلطیاں کر لو اور موج کر لو. لہٰذا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے نہیں دیتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بندے آئیں، دوڑ کر آئیں. ہم دیکھیے کہ جسے ایک ماں بچے کی غلطی پر خواہ اس سے ناراض ہو، لیکن کیا ماں کبھی یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیونکہ اس نے غلطی کر دی، کیونکہ اس نے ماں کو تنگ کیا یا ماں کی نافرمانی کی؟ جب بچے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہمیں سخت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ پلٹ آئیں، واپس لوٹ آئیں. بعض اوقات بچے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں، ماں کیا چاہتی ہے کہ بچہ واپس آ جائے، کسی طرح پلٹ آئے، کیونکہ اس کا چین اور قرار لٹ جاتا ہے. یہ تو دنیا کی ایک ماں کا یہ حال ہوتا ہے جس کو اپنے بچے سے سچی محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں، وہ کبھی نہیں چاہتا اس کے بندے بھٹکے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشانی میں زندگی بسر کریں، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے ذہنی بیمار رہیں یا قلبی تکلیف کا شکار رہیں. وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کر لیں اور پلٹ آئیں. اسی لیے وہ پکار رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور اگر بخشش ہو گئی، وہ رب راضی ہو گیا تو پھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. وہ جنت کی طرف دوڑو. ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ دنیا کی طرف، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف. دنیا جس کو کہا ہی حقیر گیا ہے وہ ہماری نظروں میں اتنی بڑی ہو گئی، اور وہ جنت کہ جس میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے، اس جنت کو ہم بھول گئے. ایسی خوبصورت جنت کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی شب و روز میں تم مت کھو کر رہ جاؤ، تم یہی کی دنیا میں مت کھو کر رہ جاؤ. تو صرف چند دن کی بات ہے. اگر تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں تو بھی چھوڑ کر جانا ہے.
کچھ بھی تو ساتھ نہیں لے جا سکتے. بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہنے والے سب کا انجام کہاں ہے؟ بالآخر ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ اسی زمین کے 2 گز حصے میں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں اور کیسا نصیب ہوتا ہے. اور وہ زمین کیسی ہے؟ وہ زرخیز زمین ہے یا کھاری زمین ہے یا ریتلی زمین ہے یا بدبودار مٹی ہے یا کیسی مٹی ہے؟ وہ زمین سب کا ٹھکانہ ہے. اس سے کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا، اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا، کہیں اور نہیں جا سکتا. عزیز پیارے سے پیارے ہمارے، وہ ہمیں اپنے ہی ہاتھوں سے اتار کے چلے آتے ہیں، من و تن و مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے. تو اس لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جنت کی حقیقت بھی. اور وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے، جس کی خوشیاں لازوال ہیں، جس میں کوئی بھی چیز ناپسندیدہ نہیں، جس میں انسان کسی کی طرف سے کوئی بھی ہرٹ کرنے والی بات نہیں سنے گا. اب دیکھیے، دنیا میں انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوں، لیکن بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ نرم سے نرم بستر پر بھی انسان کو چین نہیں آتا. اگر شوہر روگردانی کر لے، شوہر کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جائے تو عورت کا کیا حال ہوتا ہے، خواہ دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے. تو ایسے میں دنیا میں انسان کے پاس مکمل راحت اور سکون اور خوشی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دنیا میں نہیں اتارا، اسے جنت میں رکھا ہے. دنیا میں جتنی بھی ہم خوشی کی تلاش میں مارے پھریں، دوڑتے پھریں، کچھ سے کچھ کر لیں، ایک چیز جب ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد اس کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں سے خوشی ملے. جب وہاں سے تھوڑی بہت ہمیں لذت ملتی ہے پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی طرف دوڑتے تو دنیا کے پیچھے دوڑ کر، مشرق سے مغرب تک، امریکہ سے آسٹریلیا تک دوڑ کر، ہر طرح کی چیزیں دیکھ کر آخر میں انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے. کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں کہ جس کو انسان انجوائے کر سکے، جس پر انسان خوش ہو سکے. ہاں، وہ جگہ جنت ہے کہ جہاں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی جوانی بڑھاپے میں نہیں ڈھلے گی، جہاں پر انسان جو چاہے کھائے لیکن اس کو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، جہاں کسی قسم کی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں انسان کو اپنی ہر من پسند چیز ملے گی. دنیا میں آپ دیکھیں، تھوڑی سی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، نعمتوں کے انبار سامنے رکھے ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو چکھ نہیں سکتا، ان کو منہ تک نہیں لا سکتا، اور اگر کسی وجہ سے لے آئے تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی. اس کا ہضم کرنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو، اپنے آپ کو انسان اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لیتا ہے. لیکن وہاں جنت میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں. پھر جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ انسان کے جسم سے بدبودار ہو کر نکلتا ہے. جنت میں ایسی کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ انسان کو اپنی بو سے اذیت ہوتی ہے، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی اذیت نہ ہوگی، کسی بھی قسم کے کوئی مسائل نہ ہوگی. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ نعمتیں پانے کے بعد انسان پریشان رہے اور اس کو نیند نہ آئے. وہاں سونے کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑے گی کہ اس کے بغیر انسان سو نہ سکے. وہاں پر انسان کے لیے نہ جسمانی اور نہ انسانی کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صحت بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن رشتہ دار، دوست، آس پاس کے لوگ جن کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ان کی طرف سے سخت پریشانی رہتی. کبھی کوئی ہرٹ کر جاتا ہے، کبھی کوئی. اور آپ دیکھیے کہ انسانی نفسیات بھی عجیب ہے. بعض اوقات کسی شخص کی لا علمی میں نا سمجھی میں کی ہوئی بات جس کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہرٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ ایک نارمل روٹین میں کوئی بات کر اور ہمارے دل کو لگ جاتی، اور بار بار وہ چیز ایک کانٹے کی طرح چبھن پیدا کرتی رہتی اور ایک تکلیف کا سبب بن جاتی. جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی قسم کا کوئی رنج اور کوئی غم نہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے وہ ہلنا بھی نہ چاہیں گے، ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، کہیں اور جانا بھی نہ چاہیں گے. لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہاں بور نہیں ہو جائیں گے، صرف رہنا ہی رہنا ہوگا. ہاں، دنیا میں تو کوئی بور نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیں تکلیفوں کے باوجود ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن وہاں پر جب خوشیاں ہی خوشیاں ہو اور ہر روز خوشی کا ایک نیا رنگ ہو تو پھر کیا ہی کہنے کہ جن خوشیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر جو ڈسکرپشن بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایک ایک بندے کے پاس اتنی بڑی جگہ کہ جیسے آسمانوں اور زمین کے برابر. اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ پورا ملک میرا ہے یا یہ زمین میری ہے، یا کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ صرف ایک شہر ہی خرید لے؟ نہیں. اور اگر خرید سکتا بھی ہو تو بیچنے والے کہاں ہیں اس کو کہ کوئی اپنی پراپرٹیز اس کے لیے چھوڑ دے اور وہ کہے اچھا تم سب کچھ خرید لو. لیکن جنت جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں وہ ارضها السماوات والارض،
بہترین جگہ، وسیع ترین جگہ، جتنا انسان کا دل چاہے، جہاں تک چاہے، جو کچھ چاہے، جب چاہے، وہ سب اس کے لیے ہے. لیکن کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے اندر خدا کا خوف ہے. کیونکہ خدا کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زبان سے غلط بات نکلنے سے اس کو روکتا ہے، غلط بات نہیں کرنے دیتا، جو انسان کے اندر ایسا ڈر پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، انسان کسی طرح کسی کو پھر دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں کہیں پر بھی ہوں، میں گھر میں ہوں، میں گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوں یا کچن میں ہوں، میں مہمانوں کے ساتھ ہوں یا میں اپنے سرونٹس کے ساتھ ہوں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں یا میں کسی شاپ پر ہوں، میں اپنے ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، میں کسی سمندر میں ہوں یا پہاڑ پر ہوں یا کسی زمین کے اندر کے حصے میں ہوں، میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ. کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے 4 شاگرد تھے، تو ایک شاگرد جو تھا وہ استاد کا بہت چہیتا تھا، تو جو باقی 3 تھے ان کو بہت حسد تھا کہ یہ استاد جو ہے یہ ہر وقت اس چوتھے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو سنا چل رہا آج میں سب کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں. ٹیسٹ یہ ہے کہ میں سب کو ایک ایک کبوتر دیتا ہوں اور جا کے ایسی جگہ